علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، صدق اللہ المولانا العظیم۔ میرے معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، آج میری تقریر کا عنوان ہے اسلامی مہینوں میں سب سے آخری مہینہ ذی الحجہ کے 10 ایام کے جو فضیلت ہے اللہ کی نظر میں بندوں کے طرف سے وہ کیا ہے، اور جس فریضہ کو ہم انجام دیتے ہیں ذی الحجہ میں، حج اور قربانی، ان کی حقیقت کیا ہے، اس کو کس وجہ سے کیا جائے۔ اور آخری بات یہ ہوگی کہ قربانی کن کے اوپر واجب ہے اور ہمارے سماج میں غلط فہمی کیا ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے جملہ معترضہ کے طور پر ایک بات رکھنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کے لیے تمہیں اذان دی جائے، بلایا جائے، تو تم سارے کام کاج کو چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑ جاؤ۔ فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن جو ابتدائی وقت میں سب سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے اور امام کے قریب جا کر کے بیٹھتا ہے، دنیاوی کوئی بات نہیں کرتا اور خطبہ کو غور اور دھیان سے سنتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ایک ایک قدم پر 1 سال کی نماز اور 1 سال کے روزہ رکھنے کا عطا فرماتے ہیں۔ ایک ایک قدم پر 1 سال کی نماز اور 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو شخص جمعہ کے دن سویرے مسجد جاتا ہے اور امام کے قریب جا کر بیٹھتا ہے، دنیا کی کوئی بات نہیں کرتا، خطبہ کو غور سے سنتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ گھر سے چل کے آنے پر جتنا قدم اس کا زمین پر پڑا ہے، ہر قدم کے عوض میں 1 سال نماز پڑھنے اور 1 سال کے روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی اہمیت، کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام اپنے حجرہ سے نکل جائے، خطبہ دینے لگے، تو اس وقت فرشتہ رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں، خطبہ سننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور خطبہ کے بعد جو آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہے اس کا رجسٹر میں نام نہیں آتا۔ رجسٹر میں جمعہ پڑھنے والوں میں، جمعہ کے ثواب حاصل کرنے والوں میں اس کا نام درج نہیں ہوتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ایک آدمی کا اگر راشن کارڈ میں نام نہ آئے تو زمین کھرید دیتے اور اس کے لیے نہ جانے کس کس سے ملاقات کرتے ہیں، کہاں کہاں کا چکر لگاتے ہیں، لیکن ایک چھوٹا سا عمل کے لیے، ایک چھوٹی سی توجہ نہ ڈالنے کی وجہ سے ہمارا اتنا بڑا عمل چھوٹ جاتا ہے، اس کی طرف ہمیں دھیان نہیں ہوتا۔ اس لیے جمعہ کے دن صبح سے ہی صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نماز کی تیاری میں لگ جاتے تھے۔ جمعہ کے دن صبح سے ہی جمعہ کی تیاری میں لگ جاتے اور جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتے، اور جمعہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب میں جا کر کے بیٹھتے اور کسی سے بات نہیں کرتے، یہاں تک کہ اگر کوئی ضروری بات بھی ہوتی تو آپ یا تو چہرے کے اشارے سے بات کرتے تھے یا انگلی کے اشارے سے بات کرتے تھے، زبان ہلا کے بات نہیں کرتے تھے۔ تو جمعہ کے دن خطبہ کے ٹائم میں
بات کرنا حرام ہے۔ اذا خرج الامام لا صلاۃ ولا کلام، جب امام نکل جائے حجرہ سے تو پھر نہ تو کوئی نماز ہے اور نہ کوئی کلام، کوئی بات چیت ہے۔ جب بیان شروع ہو جائے تو نماز بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن اور احادیث کی سب سے بڑی اہمیت ہے، یہی ہمارے لیے نجات کا راستہ دکھاتا ہے۔ اسی قرآن اور حدیث کے اندر نماز بھی شامل ہے، اس لیے بیان کے ٹائم کے علاوہ بہت سارا ٹائم دیا جاتا ہے سنت کے لیے، تاکہ پہلے سے لوگ سنت پڑھیں اور بیان کے وقت اپنا ٹائم کو نکال کر کے توجہ کے ساتھ سنیں۔ ایک چھوڑ دیجیے، ایک ہٹائیے، دیوار سے آگے ہوئیے، اس کو اٹھائیے، اس کو سوئے، آگے آ جائیے، لگتا ہے فرشتہ سوار ہو گیا آپ کو۔ دیوار چھوڑ دیجیے، دیوار میں ٹیک لگا کے سوئیں گے آپ کی وضو ٹوٹ جائے گی۔ آگے ہو کے بیٹھیے اور دلچسپی سے غور سے سنیے۔ ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کے اندر قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 تاریخ کی، 10 رات کی۔ ذی الحجہ کی 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک روزہ رکھے گا اللہ تعالیٰ 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ 1 تاریخ سے لے کر 10 تاریخ تک کی بات ہے، 10 تاریخ شامل نہیں ہے۔ 10 ذی الحجہ کو بقرعید ہے، بقرعید دن روزہ رکھنا حرام ہے، بقرعید دن روزہ رکھنا کیا ہے؟ حرام ہے۔ 5 دن روزہ رکھنا حرام ہے، 10 ذی الحجہ یعنی بقرعید کے دن، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، 13 ذی الحجہ اور عید الفطر یعنی عید کے دن، عید کے دن، بقرعید کے دن اور بقرعید کے بعد 3 دن، یہ 5 دن ٹوٹل روزہ رکھنا حرام ہے۔ اس دن اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے خاص مہمان نوازی کا حکم ہے، اس دن روزہ رکھنا حرام ہے، گناہ۔ تو لہذا 1 تاریخ ذی الحجہ سے لے کر 10 تاریخ تک، 10 شامل نہیں ہے، 9 تاریخ تک جو ایک روزہ رکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1 سال کا ثواب اللہ اس کو برابر فرماتے، اور جو رات میں جاگا اللہ تعالیٰ شب قدر میں جاگنے کا ثواب اسے عطا فرماتے۔ تو ہر دن اور ہر رات کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پورے سال میں ان 9 دن کی اور 9 رات کی جو اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نظر میں ہے، وہ دوسرے دن کی نہیں، وہ دوسرے دن کی نہیں، یا دوسرے دن کے مقابلے میں یہ 9 دن کی اہمیت اور 9 رات کی اہمیت بہت زیادہ ہے، کیونکہ ان 9 رات اور 9 دن کی قسم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کھائی ہے۔ والفجر ولیال عشر، ولیال لیالی رات، عشر 10 دن، تو 10 دن اور 10 رات کی عبادت اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب۔ اور اس مہینہ کی جو 9ویں تاریخ ہے یعنی ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ، جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، جس دن لاکھوں حاجی لوگ عرفات کے میدان میں جمع ہوتے ہیں اور جبل رحمت کی طرف محبت اور رحمت کی نظر سے دیکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس واقعہ کو یاد کرتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاکھوں صحابہ کو لے کر کے میدان عرفات میں جمع ہوئے تھے اور اللہ کے سامنے اس امتی کے لیے 5 گھنٹہ مسلسل دعائیں کیے تھے۔ حاجی حضرات اس میدان عرفات میں چلچلاتی ہوئی دھوپ میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کے فریاد کرتے رہتے ہیں، اور امت کے لیے فریاد کرتے ہیں۔ تو یوم عرفہ کا جو فضیلت ہے وہ حد سے زیادہ ہے، کیونکہ اس دن لاکھوں کی تعداد میں لوگ اللہ کے قریب پہنچتے ہیں، میدان عرفات میں اللہ سے فریاد کرتے ہیں۔ جو وہاں نہیں پہنچ پائے ہیں کسی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوم عرفہ کے دن تم روزہ رکھو، اللہ تعالیٰ حاجیوں کو وہاں ثواب عطا فرمائیں گے، اور تم جو یوم عرفہ کا روزہ رکھو گے یعنی 9 ذی الحجہ کا، اللہ تعالیٰ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے سارے گناہ معاف فرما دیں گے۔ 9 ذی الحجہ کا
روزہ رکھنے کا یہ ثواب ہے، جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، جس دن حاجی حضرات میدان عرفات میں ہاتھ اٹھا کر اللہ سے فریاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں۔ تو بہت بڑی فضیلت ہے یوم عرفہ کی، یعنی نبی ذی الحجہ کی، اور نبی ذی الحجہ کی صبح فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیر تشریق پڑھا جاتا ہے۔ وہ تکبیر تشریق کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ ہر فرض نماز پڑھنے والے اور پڑھانے والے پر واجب ہے پڑھنا۔ کیا ہے؟ پڑھنا واجب ہے۔ اور یہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا تھا کہ جاؤ اپنے بیٹے کو میرے نام پر قربان کرو، اور آپ اپنے بیٹے کو، اپنے لختے جگر کو، نور نظر کو قربانی دینے کے لیے لے گئے تھے، بنا کے میدان میں جب ان کو لٹائے تھے، آنکھ پر پٹی باندھ لی تھی، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت سے مینڈا کو بھیجا تھا، دمبا کو بھیجا تھا، اور بھیجنے کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی تو وہ چھری اسماعیل پر نہیں بلکہ اس دمبا پر چلی تھی، اور جب آنکھ سے پٹی کھولا وہ سمجھے کہ میرا بیٹا ذبح ہو چکا ہے، جب نیچے دیکھا تو دیکھتے ہیں کہ یہاں دمبا پڑا ہوا ہے، یہاں جنت کا جانور پڑا ہوا ہے۔ اس وقت میں ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اللہ کی محبت میں ڈوب کر مگن ہو کر کے یہ تکبیر پڑھی تھی، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ وہ تکبیر آج بھی زندہ ہے اور قیامت تک زندہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس تکبیر کو ہمارے لیے واجب قرار دیا کہ 5 دن تک ہر نماز کے بعد اس تکبیر کو پڑھنا ہے، 9 کی صبح سے لے کر 13 کی عصر تک ہر نماز کے بعد اس تکبیر کو پڑھنا ہے۔ اور جب بقرعید کی نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے اس تکبیر کو زور زور سے پڑھتے ہوئے جائیں گے، اور جب واپس آئیں گے تو زور زور سے پڑھتے ہوئے آئیں گے۔ یہ تکبیر اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ یہ تکبیر کیا ہے؟ اللہ کی محبت کی نشانی ہے۔ تو بہرحال ذی الحجہ کا مہینہ اسلامی مہینہ کے اعتبار سے سب سے آخری مہینہ، اس کے بعد نیا مہینہ شروع ہو جاتا ہے جس کو محرم کہتے ہیں۔ تو محرم اور ابتدائی مہینہ محرم اور آخری مہینہ ذی الحجہ، اور ذی الحجہ کے جو شروع والا 10 دن ہے جس کو پہلا عشرہ کہتے ہیں، اس پہلے عشرہ کی فضیلت حدیث کے اندر بے شمار آئی، انگنت آئی، مسلم شریف کے اندر، بخاری شریف کے اندر، ابن ماجہ کے اندر، نسائی شریف کے اندر۔ جس حدیث کی کتاب کو آپ کھول کر کے پڑھیں گے اس مہینہ کے اول عشرہ کی فضیلت آپ کو نظر آئے گی، اور حدیث سے اوپر چڑھیے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی اس مہینہ کی فضیلت کو بیان فرمایا سورہ فجر کے اندر، والفجر ولیال عشر۔ تو بہرحال اب جو ہمارے سامنے میں جو سب سے اونچا کام آنے والا ہے 10 ذی الحجہ کو، یعنی بقرعید کے دن، وہ قربانی کا مسئلہ ہے۔ قربانی دینے میں ہمارے یہاں غلط فہمی یہ ہو رہی ہے کہ گھر میں تمام لوگوں کے طرف سے ایک گارجن کے نام قربانی دی جاتی ہے۔ ہر گھر میں نہیں، اکثر گھر میں سارے لوگوں کی طرف سے صرف ایک گارجن کے نام سے قربانی دی جاتی ہے۔ پرسوں کسی نے ہم سے سوال کیا، بہت دور سے فون آیا تھا کہ اگر گھر میں ایک گارجن کے نام سے 10 سال سے قربانی ہو رہی ہے، اسی کے نام سے دے تو قربانی ہوگی کہ نہیں؟ حالانکہ کوئی آدمی کہتا ہے کہ صرف 10 ہی مرتبہ ایک آدمی کے نام سے قربانی ہونی چاہیے۔ تو ہم نے کہا کہ آپ کے گھر میں کمانے والے کتنے ہیں، صاحب نصاب کے مالک کتنے ہیں، اور عورتیں کتنی ہیں جن کے پاس اتنی زیور ہے یا اتنے زیادہ ضرورت سے زیادہ سامان ہے کہ جن کی قیمت 25 سے 30 ہزار روپیہ ہو سکتا ہو۔ انہوں نے کہا 7 آدمی ہیں، اس میں لیڈیز بھی ہے اور اس میں جینٹس بھی، مرد بھی۔ وہ صاحب نصاب کا مالک ہے، لیکن قربانی صرف ایک گھر کے گارجن کے نام سے ہوتا ہے۔ تو یہ جائز ہے کہ نہیں ہے؟
ہم نے کہا کہ یہ قربانی کرنا ان کے لیے صحیح ہے، لیکن باقی جو 7 آدمی ہیں جو صاحب نصاب کا مالک ہے اور قربانی نہیں ہو رہا ہے، وہ بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، بہت بڑا گناہ کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من وجد سعۃ، جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہو، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، قربانی کی صلاحیت رکھتا ہو، قربانی کی استطاعت ہو، قربانی کرنے کا اسباب ہو، اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے، تو وہ میری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، عیدگاہ کے قریب بھی نہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے بچنے کے سلسلے میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، کہ زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ایک تو زنا کرنا بہت بڑا پاپ اور گناہ ہے، اللہ نے فرمایا زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یعنی آنکھیں نہ لڑاؤ، ہاتھ نہ ملاؤ، قریب غیر محرم سے نہ بیٹھو، دور رہو اس سے، بہت دور۔ جو دوائی زنا ہے، جو اسباب زنا ہے، اللہ نے اسباب زنا سے بھی قریب رہنے کی ممانعت فرمائی، اس سے بھی دور رہنے کا حکم دیا۔ اسی طرح سے جن کے پاس قربانی کے وسائل ہیں، استطاعت ہے، اور وہ قربانی نہیں کرتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ میرے عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، دور رہے۔ اب یہ سمجھ میں آیا کہ گھر میں جتنے بھی لوگ صاحب نصاب کے مالک ہیں، کمانے والے ہیں، اور 25,000 روپیہ کی لاگت ان کے پاس موجود ہے، یا گھر میں خاتون ہیں ان کے پاس 25,000 سے زیادہ کے زیورات ہیں، تو ایسی عورت پر، ایسے مرد پر قربانی واجب ہے، ایسے مرد پر، ایسی عورت پر قربانی واجب ہے۔ ہر ایک آدمی کے نام سے، یعنی 7 آدمی اگر صاحب نصاب کا مالک ہے، 8واں ان کا گارجن ہے، تو 8 آدمی کے نام سے قربانی کرنا واجب ہے، 8 آدمی کے نام سے قربانی کرنا واجب ہے۔ اس مسئلہ کو دھیان سے یاد کر لیجئے، بہت زیادہ غلط فہمی ہو رہی ہے ہمارے سماج میں، صرف ایک آدمی کے نام سے قربانی دی جاتی ہے، اور کسی گھر میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک سال گھر کے گارجن مرد کے نام سے، اور دوسرے سال ان کی ماں کے نام سے، اور کبھی ایک بھائی کے نام سے، تیسرے سال دوسرے بھائی کے نام سے، چوتھے سال تیسرے، 5ویں بھائی کے نام سے، اس طرح سے بانٹ بانٹ کے قربانی کی جاتی ہے۔ ایک سال باپ کے نام سے کیا، دوسرے سال ماں کے نام سے کیا، تیسرے سال دوسرے بھائی کے نام سے، چوتھے سال تیسرے بھائی کے نام، چوتھے بھائی کے نام سے، اور 5ویں سال بیوی کے نام سے کر دیتا۔ چلو سب کے نام سے قربانی ہو گیا ایک سال، نہیں چلے، سب کے نام سے ایک سال کرتے جائیے، نہیں چلے گا، بلکہ جتنے بھی آدمی صاحب نصاب کا مالک ہے، ہر سال چاہے 20 سال کرنا پڑے، 25 سال کرنا پڑے، 30 سال کرنا پڑے، ہر سال ان کے نام سے قربانی کرنا واجب ہوگا۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اب قربانی کے جو جانور خریدیں گے وہ ہر عیب سے پاک ہونا چاہیے، کوئی بھی عیب نہیں ہونا چاہیے۔ اگر لنگڑا پن ہے، اس مسئلہ کو سمجھیے، اگر لنگڑا پن ہے، ہلکا پھلکا ہے تو چل جائے گا، لیکن یہاں پر ہم جانور خرید کے رکھے ہیں اور اس جانور کو ہمیں قربانی کرنا ہے قبرستان کے پاس، اگر یہ جانور قبرستان تک چل کے نہیں جا سکتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں، یعنی مذبح تک جہاں پر ذبح کرنا ہے وہاں تک وہ جانور چل کر نہیں جا سکتا ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی جانور خرید کر لائے تو بہت صاف ستھرا تھا، کوئی عیب نہیں تھا، لیکن گھر میں آنے کے بعد بقرعید سے 1 دن پہلے وہ دیوار میں سینگ مارا اور اس کا سینگ نکل گیا، پورا سینگ ٹوٹ گیا، پہلے سے عیبدار نہیں تھا، عیبدار ابھی پیدا ہوا ہے، ایسی صورت میں بھی اس جانور کو بدل دینا ضروری ہے۔ عیب پیدا ہو گیا ہے، عیب پیدا خریدنے سے پہلے ہو یا خریدنے کے بعد ہو، عیب ہوتا ہے، عیب ہوتا ہے، اس لیے اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے کان وغیرہ کٹا ہوا ہو، پونچھ وغیرہ کٹا ہوا ہو، کان چرا ہوا ہو، سینگ کٹا ہوا ہو، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ 3 حصہ میں سے اگر 1/3 ٹوٹا ہوا ہے یا کٹا ہوا ہے یا چرا ہوا ہے، 3 حصہ میں سے 1 حصہ اگر پورا کٹا ہوا ہے تو اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی، اس قربانی کی جائز، اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی، اور اگر 3 حصہ سے کم ہے تو قربانی اس کی جائز ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ مختصر سی باتیں تھیں، کو دھیان میں رکھیے گا۔
جو ہمارے سماج میں غلط فہمی ہو رہی تھی اس کی ہم نے آگاہی کر دی ہے. اب آپ کے سامنے مولانا صلاح الدین صاحب مسجد کے حساب و کتاب آپ کو مختصر انداز میں بیان کریں گے اور بورڈ پر حساب کتاب پیٹر کیا ہے, جس کو دیکھنا ہو وہ دیکھ سکتے ہیں. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما عالما سميعا مدبرا بصيرا ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لا سيما على سيدنا أبو بكر الصديق صاحب رسول الله في الغار وعلى سيدنا عمر الفاروق قاضي أساس الكفار وعلى سيدنا عثمان ذي النورين صاحب الحياة والوقار وعلى سيدنا علي المرتضى أسد الله الجبار وكذلك على سيدنا إمام الحسن وكذلك على سيدنا إمام الحسين وكذلك على الصحابة الآخرين الأجمعين. اللهم إنا ندعوك اللهم إنا نرجع إليك اللهم إنا نخشع لك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة واليهود والنصارى والشيوعين. اللهم شتت شملهم وخل هدهم وشتت أعلامهم. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.